یہ جو جڑاں والا واقعہ ہے، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، شرمندگی ہے۔ اسلام کسی حوالے سے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا وطن، اس کا قانون کسی حوالے سے بھی اس کی اجازت نہیں۔ یہ گندگی ہے، درندگی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو جس نے قرآن کی توہین کی ہے، تحقیق کی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، اور مضبوط بنیادوں پہ ہونی چاہیے، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اس واقعے کے بدلے میں جو واقعات ہوئے ہیں، ان میں جتنے لوگ ملوث ہیں، تحقیق کر کے ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ یہ کہاں کوئی انسانیت ہے کہ چرچ جلائی جائے، پھر کتب آسمانی میں سے کوئی کتاب جلائی جائے؟ یہ تو ذرہ برابر بھی اجازت نہیں۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ تحقیق کی ہے، تفتیش کی ہے، غیر جانبدار ہو، خوبصورت ہو اور سچائی پر مبنی ہو۔ یہاں سے ہی کھلواڑ شروع ہو جاتا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ واقعات کیوں نہیں رک رہے؟ رک اس لیے نہیں رہے کہ روکنے والوں کا قصور ہے۔ کچھ عدالتیں اس میں شامل ہیں، کچھ ادارے اس میں شامل ہیں، یہ سب کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج ایک 25 30 سال 35 سال کو جوان ہے، وہ اپنی زندگی میں سوچے کہ میری زندگی میں کس گستاخ رسول کو، گستاخ صحابہ کو، یا جس نے قرآن کی گستاخی کی ہے اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو پھانسی دی گئی ہے، اس کو سزا دی گئی ہے۔ 295 کے تحت اس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ہے جس کو سزا ہوئی ہے تو وہ 30 35 40 سال کا نوجوان سوچتا ہے میری سمجھ میں تو کوئی بندہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے، احتجاج کیا جائے تو املاک کو نقصان پہنچایا جائے، یا کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے۔ قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، لیکن قانون پر اعتبار کس نے دلانا ہے؟ قانون پر اعتماد کس نے دلانا ہے؟ کوئی ایس او پیز بناؤ، ان پہ عمل درآمد ہو، اور مجرموں کو، چاہے گستاخ ہیں، چاہے یہ احتجاج کرنے والے، یہ جو کھلواڑ کرنے والے ہیں، ان کو لٹکاؤ، ان کو قانون کے مطابق سزا دو، نظر تو آئے نا۔ اچھا، پھر دوسری طرف آ جائیے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی، ان کو باہر بھیجنے میں کون شامل تھا؟ کس نے آسیہ ملونہ کو بھیجا؟ کون وہ لوگ تھے؟ صحابہ کی گستاخی کرنے والے انگلینڈ کیسے چلے گئے؟ رات کو پروٹوکول دے کر رکھ کر ان کی ٹکٹ کس نے کرائی؟ انہیں کس نے بھیجا؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اس طرح افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم شرمندہ ہیں۔ آج اگر تم جواب دے نہیں ہو تو کل خدا کو تو جواب دے ہو۔ آج جو عیسائی بستی کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، ان کے جان و مال کا نقصان ہوا ہے، حکومت فوراً پورا کرے اور اس کے مطابق جو مجرم ہیں انہیں سزا دی جائے۔ گزارش یہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کی غیر جانبدار تحقیق ہو، اس میں کوئی بندہ بھی ہو، کوئی بھی شامل ہو، کس طرح کا بھی ہو، کسی ایجنسی کا بھی ہو، جو بھی ہو، لاؤ سامنے۔ رہ گیا پکڑنے کا معاملہ، رہ گیا تحقیق کا معاملہ، تفتیش کا معاملہ، انصاف کے ساتھ تم کرو۔ تم تو زمین کے نیچے سے بندہ نکال لیتے ہو۔ 9 مئی کے واقعات کی جیو فنانسنگ ہو سکتی ہے تو اس جڑم والے واقعے کی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ مجرم نہیں پڑے جا سکتے؟ کو وہ مجرم جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ سمپل سی بات ہے، سادی سی بات ہے، ان کو سزا دی جائے، اور یہ معاملات تاکہ رکیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔